السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالمی رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 95۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسے لگ رہے ہیں۔ تو چلے اس ناول کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور شاز کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، نگاہ اٹھی تو اس کی نظر الماری کی جانب گئی۔ وارڈروب لبوں پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ تھی، اس میں شاز کا کچھ خاص سامان نہیں تھا۔ وہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارتا تھا اور ہاجرہ زندگی کو جیا کرتی تھی۔ گھر میں جہاں جا رہی تھی بس وہی دکھائی دیتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی تو وہ اسے اپنی خصوصیات بتاتے ہوئے دکھائی دیا: فینٹاسٹک، کیرسمیٹک، ڈائنامیٹک، ڈیڈیکٹک، ایڈیٹک۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی چھبی کو دیکھ رہی تھی، بے اختیار لبوں سے نکلا: الٹراسٹک، بے غرض۔ وہ اب اسے مطالعہ کرتے ہوئے دکھائی دیا، مقدمات کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے، دفعات اور سائٹیشن کی پریکٹس کرتے ہوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سنگھار میز کا دراز کھولا، آگے بڑھ کر کنگھی نکالنے لگی تو اس کی نظر اپنی تتلی ساخت میں بنی پن پر گئی۔ دھیرے سے پلکیں اٹھی، سامنے دیوار پر شاز کی فریم کروائی ہوئی اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پن اٹھا کر اس تصویر کو دیکھا۔ تمہارے کمرے میں نے ایک تصویر فریم کروائی ہے۔ اچھا، وہ اٹھنے لگی۔ چلو، وہ بھی اٹھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور فٹافٹ اپنے کمرے کی جانب مڑی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے فریم میں پکچر کو دیکھتے ہوئے رکی۔ یہ پن مجھ سے کھو گئی شاز؟ وہ اس کے عقب میں آتے رکا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اس نے سادگی سے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے مڑ کر دوبارہ اس تصویر کو دیکھا۔ یہ تصویر میں نے ارنسٹ ہونے کی اہمیت ڈرامہ دیکھنے سے پہلے لی تھی۔ پتہ ہے یہ ڈرامہ مجھے کیوں پسند کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سب کی خواہشات پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر بغور اس پن کو دیکھا اور پھر تصویر کو۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ وہ اس پن کو دیکھ رہی تھی، وہ پن نہیں تھی۔ اب اس نے اسے سسپینشن برج پر دوڑتے ہوئے دیکھا۔ غالباً اس کے پیر رکنے کے سبب پنگ سے نگ نکل چکے تھے، شاید تبھی وہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس نئی پن کو دیکھنے لگی۔ میری پن؟ وہ پن پیچھے اس کے جوڑے کی جانب لے گیا اور لگانے لگا، اس سفید خرگوش کے لیے جس نے مجھے عالم رویا کا راستہ دکھایا۔ وہ واپس اسے رکھنے لگی۔ میری پن اور مجھے لکھے خط کب واپس کرو گے؟ خطوط کے خیال سے اسے تکلیف ہوئی۔ تم صحیح وقت کا صبر کیوں نہیں کرتی؟ اس نے پلنگ سے ٹیک لگائے ایک گہری سانس لی۔ یادیں اور یہ پن ارنسٹ ہونے کی اہمیت میں بالکل صحیح کہتی تھی سیسلی۔ یادیں عموماً غیر درست ہوتی ہے، شاید تبھی ہمیں جرنل لکھنا چاہیے اور تصویریں کھینچ کر رکھنی چاہیے۔ اس نے دراز بند کرتے ایک نظر اپنی تصویر کو دیکھا۔ اس نے سنگھار میز پر سے شاز کا ریکارڈر اٹھایا اور اسے پلے کیا۔ Down around the corner, half a mile from here, see the long trains run and you watch them disappear. یہ وہی گیت تھا جسے شاز اکثر گنگنایا کرتا تھا۔ اس کے ریکارڈر کی کیسٹ میں ایک یہی گیت تھا۔ وہ جب اس گیت کو سنا کرتی تو اسے اپنا لندن سے برسٹول تک کا سفر یاد آتا تھا۔ You know, I saw Miss Lucky down along the track. She lost her home and her family and she won't coming back. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ وہ اسے اپنی کہانی لگی۔ ٹرین سے نکل کر وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ Without love, where would you be right now? Without love. انسان محبت کے بغیر ایک اجڑا ہوا باغ ہوتا ہے، اسے شاز یہ کہتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ خود کو سسکتے ہوئے سسپینشن برج پر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ سوہن وادی میں پہاڑ سے اترتے اس کے پیر پھسل رہے تھے۔ برف باری ہونے کے سبب وہ بڑی احتیاط سے نیچے اتر رہی تھی۔ شاز، چھوڑنا مت۔ زمین پر آتے اس کے قدم مسلسل لڑکھڑا رہے تھے۔ شاز نے اس کے ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی۔ وہ تیزی سے بولی، پلیز ہاتھ مت چھوڑنا۔ وہ رک گیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لندن میں برف باری نہیں ہوتی کیا؟ بالوں میں برف کے گالے گر رہے تھے۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ وہ سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا، پر تم ہاتھ چھوڑ رہے ہو تو ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے سنتے اس کی کلائی کی جانب دیکھا۔ اس نے گرفت کمزور کی۔ وہ چوکس ہوئی۔ شاز،
اس نے واپس اس کی ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ وہ تھوڑا چونکی، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خود کو پیراسائٹ مت بناؤ، تم ہاجرہ ہو، ہاجرہ کی سنت پر چلنا تمہارا مقدر ہے۔ ہاجرہ کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی چیخوں کی آواز کمرے سے باہر جانے لگی۔ عبدالتواب آہیں بھرتے اندر جانے کی ہمت کرتا مگر ٹھہر جاتا۔ کیجو نے اس سے کہا تھا وہ سکتے میں ہے، اسے ابھی تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ فرش پر آنسو کی بوند پر بوند گری۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ فوت ہو گیا تھا۔ وہ سوہن وادی میں ایک چائے کے کھوکے میں ہاتھ ملتے ہوئے چائے کا انتظار کر رہی تھی۔ سردی سے ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ یہاں اتنی سردی کیوں ہے؟ یہاں تو لندن کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ 2 چائے کے گلاس پکڑے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے اس سے گلاس لیا۔ تھینک یو۔ شاہ نے دیدے ہما کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ایک لطیفہ سنو گی؟ نظریں اس پر واپس آئی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا۔ میں نے ایک سول کیس لیا تھا۔ حاجہ نے اسے دیکھا۔ ایک دیہاتی کا کیس تھا، ایشو فریم ہونے تھے تو میں نے پہلے اسے بتا دیا۔ وہ پوری توجہ سے اس کی سن رہی تھی۔ جس دن ایشو فریم ہونے تھے اس دن وہ آدمی خالی فریمز خرید کر لے آیا۔ میں نے پوچھا کیوں، یہ کیوں لے کر آئے؟ جواب پر اس نے کہا اس میں ایشو فریم کرنے ہے نا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس پڑی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہنستا نہیں تھا، ہنساتا بہت تھا۔ وہ چیخی۔ عبدالتواب نے آنکھیں مون لی۔ ضبط کا پیمانہ لبریز تھا۔ وہ رلاتا نہیں تھا، پھر بھی بہت رلاتا تھا۔ گیت بند ہو گیا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی۔ سامنے کی جو کھڑی تھی۔ ریکارڈر اس نے بند کر دیا۔ اس نے پلنگ سے ٹیک ہٹائی۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے وقتوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ظالم بادشاہ شاہ کو مار کر ان کی رانیوں، شہزادیوں اور قوم کی بیٹیوں کو اپنی باندی بنا لیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ عورتیں ساری زندگی بے بسی میں گزار دیا کرتی تھیں، جیسے بہادر شاہ ظفر کی پوتی گل بانو، اور کچھ عورتیں ایسی تھیں جو اپنا مقام و مرتبہ حاصل کر کے انتقام لیتی تھیں، کیونکہ وہ بساط کی ملکہ کی طرح شاہ کی ماں سے مات کھا کر نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو، بساط کا مہرہ نہیں، قیامت تم پر آ چکی ہے۔ اب طے تمہیں کرنا ہے، تمہیں باندی بننا ہے یا ملکہ، اور ملکہ بننے کے لیے ہمراہ کسی شاہ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاجرہ آنکھیں پھیلائے ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ عالم رویا ختم ہو گیا ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ اگر آج تم نے کچھ نہیں کیا تو میرے مسودے کی ان مضبوط خواتین کی فہرست میں سے تمہارا نام مٹ جائے گا۔ اور وہ بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر جانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شاز کا اس صبح کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹائی کی نوٹ بنا رہی تھی۔ وہ ہنس رہے تھے۔ میز پر طنز و مزاح کا سما تھا۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا۔ اس نے سنا تھا خاندانی دشمنیاں سارے کا سارا گھر تباہ کر دیتی ہے۔ وقت نے اسے دکھا بھی دیا تھا کہ ایک خاندانی دشمنی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ See them long trains run and you watch them disappear۔ اسے واضح طور پر گیت کی لیرکس سمجھ آ رہے تھے۔ میں تنہا تھی، مجھے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ میری تنہائی کا انحصار کسی کی موجودگی یا کسی کی غیر موجودگی میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس اس شخص کو ناپسند کرتی تھی جو میری تنہائی چراتا اور بدلے میں مجھے حقیقی صحبت نہ دیتا۔ نشے کا فلسفہ۔ وہ اسٹوئک تھا، میں بھی اسٹوئک تھی۔ ہم ملے، ہمیں ایک خاص کمپنی ملی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹے، چہرہ خالی رہا۔ تخیل ایک ہیلوسینوجینک ڈرگ ہے، ایسا ڈرگ جو سوچ بدل دیتا ہے۔ ہم عالم رویا میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں حقیقت سے فرار چاہیے ہوتا ہے، بلکہ ہم عالم رویا میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم حقیقت کا سامنا کر سکیں۔ عالم رویا بلندی ہے اور عالم حقیقت ٹھوکر۔ جو جتنی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے وہ اتنی اونچی اڑان بھرتا ہے۔ جو جتنا جل کر خاک ہوتا ہے وہ اس خاک سے اتنا بلند کامیابی کا مینار بناتا ہے۔ ٹھوکر ایک کیٹلائزر ہے، یہ ہمیں عالم حقیقت میں رہنا سکھاتی ہے اور اس حقیقت میں ہمیں صبر و شکر سے عالم رویا کا عنصر تلاشنے میں مدد دیتی ہے۔ باہر صحن میں بخت روا صلاح الدین صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ہی بات دہراتے، میری بچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا حال ہو گیا ہے میری بچی کا؟ میری جوان بچی کیا کرے گی؟ اب جا کر اس کی زندگی میں اچھے دن آئے تھے۔ پہلے ماں چلی گئی، پھر اسے باپ اور چچا کی وجہ سے سخت شرمندگی میں زندگی گزارنی پڑی۔ ساتھ نیلوفر کے ظلم و ستم برداشت کیے، پھر اسام نے اس کا دل توڑ دیا۔ پردیس میں اپنوں کی جدائی، واپس آئی تو ماضح کی تلخ حقیقتیں آشکار ہوئی۔ پھر باپ چلا گیا اور اب شوہر؟ باہر نکلتے کیجو نے ان کی گفتگو پر کان دھرے پر مصروفیت کے سبب جانے لگی۔ ایک بوڑھے انسان کی تکلیف اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی جوان اولاد کی میت کو کندھا دے، جس کی امید پر وہ شان سے جیتا تھا کہ ابھی دنیا میں اسے کندھا دینے کے لیے اس کے اپنے ہیں، اور جب وہی اپنے نہ رہے تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔
لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا وہ تعزیت کے لیے آتے تھے۔ باہر کا دروازہ کھٹکا، زہرا اندر چلی آئی۔ وقت روا نے اسے دیکھا۔ وہ سیاہ اور سرد ہو رہی تھی۔ اس نے بہت بار ایک سچی اور دیانتدار وکیل بننے کی کوشش کی تھی، مگر اس بددیانت نظام اور زمانہ مکر نے اسے شیطان کے وکیل بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیطان کی وکیل کوئی عام فقرہ نہیں تھا، یہ فقرہ انگلستانی ادب کے زمانے سے جڑا ہوا نام تھا جسے ادیب ملٹن ایج کہتے تھے۔ وہ اٹھنے لگی۔ اس کے ارد گرد سیاہی پھیل رہی تھی، آنکھوں میں عیاری تھی۔ جان ملٹن کو لوگ شیطان کا وکیل کہتے تھے۔ ملٹن نے فلیکس کلپا کے موضوع پر قلم اٹھایا تھا اور خدا کی رحمت سے دھتکارے ہوئے شیطان کے حالات اور کیفیات کو بڑی عمدگی سے بیان کیا تھا۔ آج تک کہتے ہیں لوسیفر جیسا ہیرو کوئی نہیں لکھ پایا تھا، شیکسپیئر بھی نہیں۔ بدلے کی آگ، الماس آنکھیں سرد اور شفاف، چہرے سے تاثرات خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئے۔ وہ ملٹن کی لکھی شیطان کی اسپیچ کو دہرا رہی تھی۔ All is not lost، سب نہیں کھویا۔ ہر بڑھتا قدم اسے سیاہ کر رہا تھا۔ ناقابل فتح کی خواہش اور انتقام کا مطالعہ کرو، لافانی نفرت اور ہمت و جرأت کو کبھی بھی مت سونپنا یا ترک کرنا۔ مایوسی کو کمرے سے ہاجرہ باہر آئی۔ وقت روا اسے دیکھ کر خود کو نارمل دکھانے لگے۔ بانو نسیم دوسرے کمرے میں 3 دن کے بعد سوئی تھی۔ الفت لوگوں کے جانے کے بعد بیٹھک میں صفائی کر رہی تھی۔ سلیمان اسکول گیا ہوا تھا اور عبدالتواب اوپر کمرے میں پڑھنے کا کہہ کر گیا تھا۔ ہاجرہ نے سامنے سے زہرا کو آتے ہوئے دیکھا۔ عبدالرفیق کو اطلاع دے دی۔ وہ اس کے سامنے آتے رکی۔ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی بہن کے گھر فون کیا پر کسی نے نہیں اٹھایا۔ جواباً اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا۔ الفت صوفہ پیچھے کر کے جھاڑو لگانے لگی تو وہاں رکھی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے رکی۔ ہاجرہ آواز پر اس نے بیٹھک کی طرف دیکھا۔ یہ اس دن کا کچھ آیا ہے؟ وہ بیٹھک کی جانب بڑھی۔ زہرا اس کے پیچھے چلیے۔ ہاں، یہ پینٹنگ۔ اس نے بیٹھک میں آ کر وہ پینٹنگ اٹھائی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے خاکی رنگ کے کاغذ کو چاک کرنے لگی۔ سیاہ اور سفید رنگ سے مل کر بنا ایک نقش تھا۔ زہرا نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ ہاجرہ کو کینوس کے اوپر کی جانب مور کا پنکھ محسوس ہوا۔ زہرا نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دکھنے میں وہ کوئی اور پرندہ تھا۔ ہاجرہ کا بھاؤ اٹھا۔ اسے سردار کے آنگن میں سفید مور رقص کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا تھیم ہو سکتا ہے اس کا؟ زہرا آگے بڑھی۔ اچھائی اور برائی۔ سفید مور اچھائی اور سیاہ پرندہ برائی۔ ہاجرہ نے پیشانی پر بل ڈالے اور پھر سر اٹھایا۔ سیاہ برا کیوں؟ کبھی سیاہ میں بھی سوچا کرو۔ اور زہرا کو عید کی صبح اشاعت سے ہونے والی اپنی گفتگو یاد آئی۔ تمہیں پتہ ہے تم سردار سے کم برے نہیں ہو، تم بھی اسی کی طرح اپنے مزاج کے مطابق لوگوں پر رحم کرتے ہو، فرق بس یہ ہے کہ تم اس بساط پر سفید ہو اور وہ سیاہ۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں سیاہ ہوں اور وہ سفید۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ یہ کیا معمہ تھا؟ سیاہ۔ وہ بھاؤ تان کر مزید آگے چلی آئی۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ مور کو صرف سنسکرت اور بدھ مذہب میں اچھا سمجھا جاتا ہے، یا اس کے متعلق اسکندر اعظم کا حوالہ ملتا ہے کہ اس نے انہیں مارنے سے منع کیا تھا۔ زہرا کہنے لگی مگر یہ سفید مور ہے، کیا یہ کسی اور چیز کو سمبولائز کر رہا ہے؟ الفت وہیں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاجرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سفید مور نہیں ہوتا، یہ ان کی نسل میں بیماری آ جاتی ہے جو ان کا رنگ سفید کر دیتی ہے، اسے لیوسزم کہتے ہیں۔ یہ ایک جینیٹک مسئلہ ہے جسے پگمنٹیشن کا مرض کہتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اور عیسائیت کے مذہب میں مور کو بدشگون سمجھا جاتا ہے۔ مور رومیو کے زمانے میں موت، جنازے اور دوبارہ جی اٹھنے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اطالوی اس کی آواز کو شیطان کی آواز کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت برا روتا ہے۔ ان کے مطابق یہ بظاہر فرشتہ اور اندرونی طور پر شیطان ہے۔ کچھ لوگ کہانیوں میں مور کو باغ عدن میں ورن بیان کیا ہے۔ 1838 ینگ نیچرلائزڈ بک آف برڈ کتاب کا لکھاری عربوں کے اسلام سے قبل کلچر کے متعلق بتاتا ہے کہ عرب بھی اسے منحوس سمجھتے تھے۔ اس کے پیچھے 2 وجہ ہے، کیونکہ فلیکس کلپا، حضرت آدم اور اماں حوا کا قصہ کہ پرانے عقیدے میں مور نے شیطان کو جنت کا راستہ دکھایا تھا، یہ تو ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ پرانے عقائد میں آتا ہے شیطان نے شراب میں مور کا خون نچوڑا تھا۔ یہ صرف پرانے خیالات ہے پر عیسائی اسے آج بھی مانتے ہیں۔ اس نے اوپر سے نیچے تک اس پینٹنگ کو دیکھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ پینٹنگ کسی مغربی فنکار نے بنائی ہے۔ اس نے اسے سامنے میز پر رکھا۔
धुंधली पीस। वो आंखों को मुतहिर कर देने वाला स्केच था। सियाह और सफ़ेद का यकजान। ज़हरा की बारहा निगाह सियाह पर जा रही थी। ये सियाह परिंदा, क्या ये किंगफिशर है? उसने कैनवस के आखिर में परिंदे की बारीक नोक को देखा। ये पेंटिंग विलियम हेनरी की नज़म से मुतासिर होकर बनाई गई है, जिसमें वो मोर और किंगफिशर का मवाजना करते हैं। अब हाजरा की निगाह सफ़ेद मोर पर गई। सफ़ेद पंख अमूमन बुज़दिली की अलामत समझा जाता है और सियाह पुराने वक्तों में लोग सियाह पंख के ज़रिए खुफिया पैगाम पहुंचाया करते थे, जिसका मतलब होता था किसी को ये याद दिलाना कि वो तन्हा नहीं है, यानी प्रोटेक्शन, हिफाजत। जबकि ये उसने तस्वीर में सियाह और सफ़ेद पंख को मिलते हुए देखा। सफ़ेद और सियाह, सुरमई नहीं, ज़हरा और उल्फत की आंखें उस तस्वीर पर मरकूज थी। सियाह और सफ़ेद पंख यानी तब्दीली। उसने पेंटिंग को हिलाया। उसे कुछ महसूस हुआ। ठक से आवाज़ आई। उल्फत बेख्तियार बोली, इसमें कुछ है। ज़हरा तेज़ी से बोली, कटर लेकर आना। हाँ हाँ। वो जाने लगी। हाजरा को सनसनी मचती हुई महसूस हुई। इसमें ऐसा कुछ है जो तब्दीली ला सकता है। अगले ही लम्हे उल्फत बैठक में चली आई। उसने हाजरा की जानिब कटर बढ़ाया। उसने धीरे से उसे खोला और उसे मोड़कर उस पर एहतियात से कटर फेरा। पीछे से कैनवस कटा। ज़हरा ने सर झुकाकर देखा। उसे खाकी लिफाफे में कुछ दिखाई दिया। डॉक्यूमेंट्स। हाजरा ने जज्बाती होकर कैनवस फाड़ दिया। उसे एक लिफाफा और 2 कैसेटें दिखाई दी। ज़हरा ने झुककर बैठते हुए लिफाफा उठाया। उसने लिफाफे का मुंह चाक किया और कागज़ निकालने लगी। वो उन कागजात को देखने लगी। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। हाजरा उठी। ये सरदार के खिलाफ सबूत है। उसने कागजात को पलट कर देखा। इसमें एक पेपर कंपनी के भी पेपर्स हैं। हाजरा ने कैसेटें उठाई। ये कागजात नज़ाकत ने भेजे हैं। उल्फत कुछ सोचते हुए कहने लगी, मगर क्या तुम्हें लगता है कि सरदार को अंदर करने के लिए ये काफ़ी है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स एक नहीं और बहुत से लोगों की बददियानतियों का भी इंकशाफ करेंगे। हाजरा ने कुछ सोचते हुए बाजू सीने से लपेट लिए। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ब्लैक में भी क्राइम्स निकालने का हल है। बाहर का दरवाज़ा खटका। तुम? बख्तरवाग के चिंघाड़ने की आवाज़ आई। हाजरा बाहर जाने लगी। ज़हरा ने कागज़ पीछे छुपा लिए। हाजरा जैसे बाहर आई तो उससे सामने मुस्तहसिन खड़ा दिखाई दिया। तुम? वो इतने गुस्से से उस पर चिल्लाई थी कि उसकी गर्दन की रगें फूल गई। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो निदामत से उसके सामने खड़ा था। निकलो बीबी, मेरी बात सुन ले। निकलो। उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। बीबी बीबी, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मगर हाजरा उसकी अनसुनी करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए दरवाज़ा बंद करने लगी। छत पर अब्दुल तवाब के साथ कोहिनूर झूले पर बैठी हुई थी। धीरे धीरे झूला हिल रहा था। वो सफ़ेद सादा शलवार पर जर्द रंग सूट में मलबूस थी। कमीज़ पर शीशे और चांदी रंग धागे का काम हुआ था। सर पर कमीज़ के रंग का दुपट्टा था। वो पूछने लगी, नौकरी कब से शुरू हो रही है? उसने बताया, अगले हफ्ते से। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है? उसने हाथ मलकर सर झुका लिया। बस ठीक। अगर वो बहरीन न जाता तो उसी साल इम्तिहान दे देता। तुम ठीक हो? मुतफक्कर थी। उसने एक गहरी सांस ली। बस। उसने एक ठंडी आह भरी। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाजरा की बहुत फिक्र है। ये सब अचानक हो गया। ऐसा नहीं है कि इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। था खुद भी खुद भाई भी जानते थे इस कहानी का नतीजा क्या है, और इसीलिए वो हाजरा को नज़रअंदाज किया करते थे। ये धंधा ही ऐसा है, दलदल की तरह भंवर में धंसा देता है। भाई ने बहुत कोशिश की उससे दूर रहने की, मगर शायद उस पर उन दोनों का इख्तियार नहीं था। ताई अम्मा ठीक कहती है, पर हाजरा ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। उस पर घर का सारा बोझ है। और दाजी? उसने लब दबा लिए। कोहिनूर पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। दाजी का दुख हम नहीं समझ सकते। पहले भाई दफनाया, फिर भतीजा जो कि अपने बेटों की वजह से सूली चढ़ा, फिर छोटा बेटा बड़े बेटे की वजह से, और फिर बड़ा बेटा, अब पोता और दामाद। पता नहीं ज़िंदगी दाजी के साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ क्यों करती है। उसने बात बदलने की सही की। खैर। वो सांस लेने के लिए रुका। हाजरा को सरदार की शील कंपनी का सुराग मिला है। सरदार हमारे मुल्क को गंदा कर रहा है, पता है। अमरीकी खुद ऑफ शोर पेपर्स कंपनीज रखते हैं। और हाजरा कह रही थी, अब अमेरिका में ये ज़्यादा आसान है। कोहिनूर की पलकें उठी। सही। वो उससे पूछने लगा, तुम अब यहाँ क्यों नहीं आती? वो सादगी से मुस्कुराई, क्योंकि अब तहलील भी घर के काम करती है, इकरा बाजी भी है, और बानो नसीन भी। यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन दिनों मलिका बाजी की मदद करती हूँ। सांस लेने के लिए रुकी। और तुम मेरी छोड़ो। ये बताओ, अगले साल पक्का इम्तिहान दे दोगे ना? वो बेजार हुआ। दे दूंगा। वो ज़रा मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है तुम अव्वल आओ। मैंने सुना था तुम बहुत लायक हो। बस दिल लगाकर नहीं पढ़ते थे। वो तंजिया हंसा। आ ही ना जाओ अव्वल। मैं छोटी जमात में भी कभी अव्वल नहीं आया, दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाता था।
उसने तबस्सुम से उसकी हिम्मत बांधने की सही की। जो पहली सिफ में गहना जाता है उस पर दूसरी सिफ में सूरज मेहरबान होता है। ये सुनते उसके लबों पर तबस्सुम दर आया। हाजरा बाजी कहती है वो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर से ज़्यादा कमाती है, इसलिए नंबरों और हुनर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। उसने ख्यालात में तरमीम कर ली। अच्छा, उससे कुछ याद आया। क्या ये तुमने हाजरा से कहा था कि तुम CSS ऑफिसर बनोगी? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, बाजी को बहुत शौक है ख़ानदान में से कोई पब्लिक सेक्टर में सर्व करे। आगे से वो कहने लगा, लेकिन शाज़ भाई इसके बहुत खिलाफ थे। घूम फिर कर बात फिर से शाज़ पर आ गई और उनके लबों पर से मुस्कुराहट सिमटने लगी। वो कितना उस शख्स से भागते, इख्तिताम पर उन्हें उसके सामने घुटने टेकने पड़ते थे। क्या वो एक शख्स था? वो एक शख्स था, पर वीरान सारा अहल हो गया था। भट्टी हाउस में सलाहुद्दीन साहब से लोग मिलने आते और मलिका की ताक पर अफसोस करते। कोई अपनी राय देता, कोई उनके फैसले पर उनकी तायीद करता। कमरे में मलिका अपनी बच्ची को दूध पिलाते हुए कुलस रही थी। हम सबका यही मानना होता है कि हम सच्चे हैं, हम खरे हैं, हमसे कोई सच्चा नहीं। क्या कभी हम ये सोच सकते हैं कि कभी हम भी गलत हो सकते हैं? क्या कभी हम अपनी अना और तासुब से निकल कर कुशादा जहनी से काम ले सकते हैं, या फिर हमने अंधेरों और तंग नज़री का ईमान सीने पर उतार लिया है, जो कब्र में हमें उतार कर ही हमारी जान छोड़ेगा? लोगों की अक्सरियत मलिका के इस फैसले के खिलाफ थी। सलाहुद्दीन साहब अपनी जानिब की कहानी सुनाते तो लोग खामोशी इख्तियार कर लेते। मलिका ने पलंग से टेक लगाई। खर्चा तो उठाता था, महर भी दिया था। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल जल रहा था। महर औरत को अपना गुलाम बनाने की कीमत नहीं है। महर एक तोहफ़ा है। दुनिया अभी तक ऐसा नोट नहीं तैयार कर सकी जिससे हम औरत की उजरत का मुआवजा अदा कर सके। तलाक मांगना और देना कोई आसान अमर नहीं है, मगर बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी हो जाता है। तलाक कोई शगुफ़ा नहीं है जिसे कभी भी छोड़ दिया जाए। तलाक का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर और दिल पर पत्थर रख कर लिया जाता है। बाज़ सूरत हाल में समझौते भी करने पड़ते हैं, बाज़ में दरगुजर भी करना पड़ता है, मगर बाज़ दफ़ा ये फ़ैसला लेना ज़रूरी होता है। लोग बातें करते हैं तो दिल जलता है, मगर इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें महसूस भी नहीं होगा कि लोग कभी हमारे लिए अहम थे, या वो कभी कुछ कहते भी थे। एक लम्हे में लोगों को इग्नोर नहीं किया जाता। ये एक प्रैक्टिस है जिसे मुस्तकिल तौर पर करने से इंसान महारत को पहुंचता है। शाज़ का हारमोनिका किधर गया? हाजरा शाज़ का सामान समेट रही थी। तहलील पलंग पर कॉपी पकड़ कर बैठी थी। वो हाजरा को अपना अंग्रेज़ी का काम दिखाने आई थी। तहलील बेटा, नमाज पढ़ लो, बाहर से बख्तरवा ने उससे कहा था। तहलील ने बेजारी से दीदे घुमाए। जी दादी। हाजरा बैग में सामान रखते हुए रुकी। उसने उसे देखा। वाई डोंट यू जस्ट टेल हिम कि तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? तहलील का दिल ज़ोर से धड़का। वो तेज़ी से बोली, बाजी चुप कर जाओ। हाजरा आगे चली आई और संजीदगी से कहने लगी, रिलैक्स तहलील, हैज़ कोई वबा नहीं है। हमें इस टॉपिक को एक कॉमन सी बात समझना है। बाजी प्लीज़। तहलील ने उसके आगे हाथ जोड़े। हाजरा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। मेरे खुदा, इस कौम का क्या होगा? ये कौम क्यों झूठ मूठ की शर्म करती है? उसने सर झटका। शाज़ का सामान देखते उसके माथे पर बल पड़े। ये शाज़ का हारमोनिका कहाँ है? तहलील ने उस सामान को देखा और फिर उससे कहने लगी, तुम ये सामान ज़रूरतमंद को सदका कर दो। वो उसके साथ पलंग पर बैठने लगी। हाँ, कर दूंगी। उसने फ़िक्रमंदी से पूछा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से सर हिलाया। ठीक हूँ। अब क्या करोगी? वो सादगी से बोली, अपना इंतकाम लूँगी। तहलील पे इख्तियार हुई। इंतकाम जंगल का कानून है, इंतकाम जंगल का इंसाफ है। ठहरी हुई अलमास आंखों में तदबीर थी। जंगल का ही तो जंगल का ही सही, जंगल का है तो जंगल का ही सही। लेकिन दाजी, उसने तहलील का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। सुनो। उसने नासमझी से उससे देखा। तुम आज रज्जब के साथ कहीं घूमने चली जाना। वो उलझी। पर बाजी, अभी कैसे? हम अफसरदा है। और भाई का सो को सख्ती से बोली। मैंने क्या कहा है तुम्हें? वो मुतफक्किर हुई। तुम क्या कर रही हो बाजी? हाजरा मुश्तइल हो गई। कहा ना, अपना इंतकाम ले रही हूँ। देखो बाजू, हमारे लिए कोई नई मुश्किल मत खड़ी करना। हम तो अभी शाज़ भाई को ही नहीं भूल पा रहे। वो आज़रदगी से मुस्कुराई। शाज़ को भी बुलाया जाता है? तहलील ने रुख फेरा। अच्छा, मैं चली जाऊंगी। जवाबन वो मशकूर अंदाज में बोली, बहुत शुक्रिया। उसे तहलील के हाथ पर से गिरफ्त कमज़ोर कर दी। तुम्हें पहले दिन से पता था वो क्या कर रहे हैं, फिर भी तुमने उनका साथ दिया। तुम अपनी मनवा कर इंग्लिस्तान वापस जा सकती थी, पर तुम नहीं गई। हाजा ने इत्तेफाक किया। जानती हूँ, यही गलती थी मेरी। मुझे पहले दिन से सब पता था। जानती थी वो क्या क्या करता था। वो स्मगलिंग पर जा रहा था और उल्फत से मिल रहा था। मुझे पहले दिन से पता था वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, और मैंने हर सूरत उसका दफ़ा किया। उसके राज छुपा कर रखे। एक औरत दो लोगों के पर्दे रखती है।
ایک اپنے شوہر کے اور دوسرا اپنی اولاد کے۔ تحلیل نے اس کی سونی آنکھوں میں دیکھا اور آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ آپ خاموش رہی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تحلیل اس کی آنکھوں کو نم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یس بیکاز ہی از مائی ہسبینڈ۔ شاز میرے لیے بھی، میرے لیے کبھی واز نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے یا نہیں، لیکن وہ ہمیشہ میرا شوہر رہے گا۔ تحلیل جذباتی ہو گئی۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ خاندان اب بھی سکتے میں تھا اور اس سکتے سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ شاز ان میں نہیں رہا تھا اور انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ بانو نسیم سو کر اٹھی تھی۔ تحلیل انہیں پانی کا گلاس پکڑا رہی تھی۔ ہیل کی آواز گونجی۔ انہوں نے حاجہ کے کمرے کی جانب دیکھا۔ حاجہ مون لائٹ کی سرمئی رنگ کی لانگ بلاؤز میں ملبوس باہر نکلی۔ بال کھلے ہوئے اور لٹوں سے نیچے کرل ڈلے ہوئے تھے۔ تحلیل اسے دیکھ کر سانس نہیں لے سکی۔ لبوں پر بھورے رنگ کی لپسٹک، بازو پر بیگ رکھا ہوا۔ بانو نسیم ساکت بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف سے گلاس ان کے ہاتھ میں تھا، دوسری طرف سے تحلیل کے لٹو کے پیچھے مینڈک بنا سلیمان چلا آیا۔ اوہ، آج تو اس کی آخر کر دی۔ بخت روا افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لٹو گھوم کر حاجرہ کی ہیل کے سامنے آیا۔ اس کا یکدم سر اٹھا۔ وہ چونک کر فرش پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں اس کے چشمہ تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ بخت روا کسکتے ہوئے بولے، تمہارا شوہر مرا ہے۔ آواز پر الفت باورچی خانے کی کھڑکی پر آئی۔ شوہر کے مرنے پر ہمارے دین میں بیوی کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے۔ وہ رکی، پلٹی تو ہیل کی آواز گونجی، میں نہیں گزار سکتی، اس نے موڈ سے کہا۔ یہ سن کر بانو نسرین کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہم اپنے احساس چھپانا چاہتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں، آنکھیں بولتی ہے۔ شاز اور میرے کچھ پینڈنگ کیس ہے جس کا ہم نے ایڈوانس لیا ہوا ہے۔ پہلے یہ کام کر لوں پھر عدت بھی پوری کر لوں گی۔ یہ گناہ ہے۔ بخت روا اس پر چنگھاڑے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اچانک نگاہ کھڑکی پر کھڑی الفت پر گئی۔ اس نے بخت روا کو دیکھا۔ کسی کو امید دلا کر اس کی وکالت کرنے کا وعدہ ترک کر دینا بھی گناہ ہے۔ شاز کا دکھ مجھے ہے مگر یہ کام نہیں کیے تو میری معتبریت خراب ہو جائے گی اور وہ خراب ہوگی تو جئیں گے کیسے؟ وہ مزید کچھ کہے پلٹ گئی۔ سلیمان اس کا تعاقب کرتے ہوئے باہر آیا۔ وہ گھر سے باہر نکلی تو گلی محلے کے لڑکوں نے اسے دیکھا۔ اس نے بڑے فریم والا چشمہ آنکھوں پر لگایا۔ کسی نے تبصرہ کیا، کیا انگلستان میں بیوہ عورتیں ایسے عدت گزارتی ہے؟ سلیمان نے گھور کر اسے دیکھا۔ جھنڈ میں نوجوان بغور اسے چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دھوپ پڑتے ہوئے چہرے میں اس کا چہرہ موم کا لگ رہا تھا۔ ہم پر ایسی دھوپ نہیں پڑتی۔ سلیمان غصے سے چلا پڑا۔ تابے؟ انہوں نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ حاجہ گلی سے نکل گئی۔ سلیمان غیظ سے بولا، تابے؟ کوہ نور اور عبدالتواب منڈیر کی طرف آئے۔ تم پیچھے رہنا، اس نے کوہ نور سے کہا۔ عبدالتواب جھکا۔ ہاں۔ اس کی نظر گلی کے مشٹنڈوں پر گئی تو وہ اسے دیکھ کر جانے لگے۔ کیا ہوا ہے سلیمان؟ کوہ نور فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے میں کچھ کمی ہوئی؟ کچھ نہیں۔ کوہ نور منڈیر کی دوسری جانب چلی گئی۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر نیچے دیکھا۔ حاجہ گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نے عبدالتواب کو دیکھا اور پھر گلے سے تھوک نگل کر بات دبا لی۔ سلیمان بڑبڑاتے ہوئے گھر میں جانے لگا۔ بے غیرت کے بچے ہماری عورتوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فون کے اس پار گھنٹی بج رہی تھی۔ مسلسل گھنٹی جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ زہرا نے ریسیور رکھ دیا۔ کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ خط لکھ دیا ہے، کل تک دیکھتی ہوں۔ شاز کی موت کے بعد سے اب اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات کا پہرا تھا۔ بس عبدالرفیق ٹھیک ہو۔ وہ خائف تھی اب اس کے بعد سردار اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اگر خط کا جواب نہ آیا تو ہوائی اڈے سے معلومات کرواؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں ملایا اور سر جھکا لیا، کہیں اسے اغوا نہ کر لیا ہو۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں منفی ہو رہی ہوں؟ تناؤ سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ پچھلے دنوں اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کہ اب میں کچھ بھی تصور کر سکتی ہوں۔ اس نے لب کاٹے۔ پتہ نہیں عبدالرفیق کو کیسا لگے گا جب اسے شاز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ہر گھڑی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، ہر گھڑی خوف کا پہرا سنسنی مچا رہا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر ذہن سے تمام تر خیالات جھٹک کر فائل اٹھانے لگی۔ کیس کی تیاری۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھر میں چلی آ رہی تھی۔ صحن میں رجب ہاتھ میں خاکی رنگ کا ایک چھوٹا سا ڈبہ پکڑے ہوئے تھا۔ ساتھ وہ بخت روا سے بات کر رہا تھا۔ اچھا، میرا پوچھنا۔ حاجرہ پتلیاں سکیڑ کر آگے چلی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ ناگواریت کے سبب بخت روا نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ رجب نے اسے دیکھا۔ وہ باجی احسن بھائی 3 دن پہلے جرمنی سے آئے ہیں۔ لاہور سے یہاں آتے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس لیے چچا جی اسپتال ہے اور داجی ان کا پوچھ رہے تھے۔ وہ فکر سے پوچھنے لگی، اوہ تو اب؟ اس نے اطمینان سے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، آ جائیں گے کچھ دن تک۔
اب اس نے بغور اس ڈبے کو دیکھا اور یہ اسے دیکھتے اسے یاد آیا، یہ شاز بھائی نے آپ کو دینے کا کہا تھا، وہ چوکٹھی کیا ہے یہ؟ اس نے اسے ہلا کر اندازہ لگایا، شاید کاغذات ہے۔ وہ فوراً آ گیا، یہ اس کے مجھے لکھے خط ہے۔ اس نے اس سے وہ ڈبہ کھینچ لیا اور دوڑ کر تیزی سے اندر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تحلیل چادر اوڑھے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ سرمئی گلابی رنگ قمیص شلوار پر ربن کی پھولوں کا کام ہوا تھا۔ رجب نے داجی کا سر جھکا ہوا دیکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے دبے قدموں سے باہر نکلنے لگی۔ بخت روا لاٹھی تھامے سر جھٹک کر بیٹھے ہوئے تھے اور دھیرے دھیرے باہر نکلنے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے آنکھیں میچ لی۔ رجب نے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ بخت روا نے رجب کو دیکھا۔ تم دونوں کو اتنی حیا نہیں آ رہی کہ گھر میں موت ہوئی ہے اور تم دونوں باہر رنگرلیاں منانے جا رہے ہو؟ جانے دے، حاجہ باہر چلی آئی۔ بخت روا نے اسے گھور کر دیکھا، دھیان بھٹک جائے گا۔ بخت روا نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ حاجرہ نے رجب سے کہا، جاؤ لے جاؤ اس کو، تمہاری ہی بیوی ہے۔ رجب نے لب دبائے ایک نظر بخت روا کو دیکھا۔ حاجہ کی آواز بلند ہوئی، جاؤ، اور وہ فوراً اس سے نکل گیا۔ اس کی آنے پر تحلیل باہر نکلی اور وہ دونوں اگلے لمحے باہر چلے گئے۔ حاجہ نے بخت روا کو دیکھا، داجی سوگ میرے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، انہیں اب نارمل ہونا چاہیے، شریعت اسی کی اجازت دیتی ہے۔ وہ خفگی سے منہ موڑ کر کہنے لگا، تم کون سا سوگ منا رہی ہو؟ وہ ان کے گلے پر بے بس ہو گئی۔ منا لوں گی داجی، منا لوں گی، بس ایک کام کر لوں، اللہ میری مجبوری سمجھتا ہے، پلیز آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولے اور حاجرہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کمرے کو مڑ گئی۔ اندر آئی، پلنگ پہ وہ ڈبہ کھلا تھا، وہ پلنگ کی جانب آئی اور بیٹھنے لگی۔ اس نے اس میں سے ایک خط نکالا اور اس کی تہہ کھولنے لگی۔ خط کھل کر اس کے سامنے آیا۔ عزیزم ہاجرم، میری عزیز، میری ہاجرہ۔ پہلی سطر پر نگاہ گئی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے انگلستان پہنچ گئی ہو، اور اس سے زیادہ خوشی تمہارا خط موصول ہونے پر ہوئی۔ تمہیں گئے ہوئے ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور میں ابھی سے تمہارا انتظار کرنے لگا ہوں۔ میری دعا ہے تمہارا وہ راستہ جو مجھ تک پہنچے جلد طے ہو۔ اس سفر میں ہوائیں ہمیشہ تمہاری کمر بستہ رکھیں۔ مغرب کی سردی میں دھوپ تمہارا عدل میرے لیے کبھی سرد نہ پڑنے دے۔ وہاں کی بارش تمہارے لیے خوشائند ہو، اور جب تک ہم دوبارہ ملے اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، شاز۔ اس نے آنسو ضبط کیے۔ وہ اس خط کو طے کرنے لگی، سوچا اگلا خط پڑھے۔ وہ اسے پڑھنے لگی مگر رکی، سب آج پڑھ لیا تو کل کیا کروں گی؟ وہ بھول گئی تھی اب اسے ساری زندگی ان خطوط کے سہارے گزارنی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس ڈبے کو دھیرے سے تھپکا، کل پڑھوں گی۔ بعض اختتام سے زیادہ اذیت رضا ہوتے ہیں۔ تانگا ہچکولے کھاتے ہوئے چل رہا تھا، گھوڑے کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ تحلیل شرمندگی سے سر جھٹکے ہوئے بیٹھی تھی۔ باہر تو آ گئے ہیں، پر قسم سے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں نہ لاتا، لیکن ٹکٹ بھی مل گئی تھی۔ تحلیل نے ایک گہری سانس لی، ہاں یہ بھی ہے۔ رجب نے اسے دیکھا، تمہیں یاد ہے؟ تانگے والا گیت گنگنا رہا تھا، ہواواو تانگے والا خیر مقدم۔ تحلیل نے اسے دیکھا اور اس گیت نے ماضی کے کچھ لمحات کی یاد آوری کی۔ مجھے امید ہے آج ہم خیر سے پلے دیکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ تانگے میں سفر کرتے ہوئے رجب کو عبدالتواب کے ساتھ ہوئی ان کی لڑائی یاد آنے لگی۔ او تانگا لاہور دا ہوئے تے پاوے جھنگ دا تانگے والا خیر مقدم۔ ہچکولے کھاتے ہوئے تحلیل نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ رجب نے اسے دیکھا اور ماضی سے وہ اسے کہتی ہوئی دکھائی دی، اف کیا گھٹیا تانگا ہے۔ اسے ہنسی آئی مگر ضبط کر کے رہ گیا، بس کر دو، کوئی گیت سناؤ، میں یہاں آپ کو میراثی لگتا ہوں۔ اس نے ذہن سے خیال کو جھٹکا۔ تحلیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور اسے یاد آیا، محترمہ کہیں آپ نے خود کو ڈریم گرل تو نہیں سمجھ لیا؟ جناب نے خود کو پاکستان کا مائیکل جیکسن سمجھ لیا ہے جو اتنا اترا رہے ہیں؟ تم پہلے تھوڑی بد اخلاق تھی۔ رجب نے پھر سے دوسری جانب دیکھنا شروع کر دیا، ہاں؟ اس نے اتفاق کیا، جو جیسے میرے ساتھ چلتا تھا ویسے ہی اس کے ساتھ چلتی تھی، پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ رجب کہنے لگا، ابا جی کہتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے، جب کوئی ہم سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور ہمارا فوراً سے رویہ بدل جاتا ہے، تب ہم یہ ظاہر کرتے ہیں ہم کتنی جلد کسی کے رسوخ میں آ جاتے ہیں۔ کمزور اور بیوقوف لوگ ہر کسی کے رسوخ میں آتے ہیں، مضبوط لوگ بد اخلاقی کا جواب خاموشی اور کنارہ کشی سے دیتے ہیں۔ ابا جی، وہ کرب سے مسکرائی، پدر کہتے ہیں کسے، اور پدری کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کے مر جاتے ہیں باپ۔ رجب نے اسے دیکھا، جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟
ہم باہر اسی لیے آئے ہیں تاکہ تھوڑا خود کو نارمل کر لے، واپس وہیں جانا ہے، رات کو تو مایوس ہونا ہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہی سوچ رہی ہوں، گھر جاؤں گی تو وہی سونا پن ہوگا۔ کچھ دن پہلے ایک امید تھی کہ شاز بھائی کہیں سے آ جائیں گے، مگر اب یہ امید بھی دم توڑ رہی ہے۔ اس کے ذکر پر اسے ماضی سے باشگشت سنائی دی۔ میں نے غلامی کی قید دیکھی، میں وہ نہیں رہا جو میں تھا، میں جسے جی رہا تھا، اپنے لیے جی رہا تھا۔ مگر اب مجھے اپنی ماں اور بیوی داجی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے جینا ہے۔ مجھے میری جڑیں مل چکی ہے، میں جینا چاہتا ہوں۔ انہیں پتا تھا یہ ہوگا، ہاجرہ باجی کو بھی پتا تھا یہ ہوگا۔ جب بھی ان کا خیال آتا ہے مجھے بار بار بھائی کی ایک بات یاد آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جینا ہے، مجھے میری جڑیں مل چکی ہے، میں جینا چاہتا ہوں۔ اس کے کانوں میں شاز کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، میں جینا چاہتا ہوں۔ اس کی نظر تحلیل کی قمیص پر بنی ہوئی ریبن کی بوٹیوں پر گئی۔ یہ سوٹ میں نے سیا ہے، وہ یاد کرنے لگا۔ شاید یہ بیل بوٹیاں میں نے ہی بنائی ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں شاید چچا جی کی دکان سے ہی آیا تھا، پچھلے سال کا ہے۔ چترال چلے گئے تو پہن نہیں پائی، پھر سردیاں آ گئی۔ وہ مسکرا پڑا اور یاد کرنے لگا۔ اللہ دیتا کا بوجھ کم ہو اس لیے ابا زبردستی مجھ سے کام کرواتے تھے۔ 3-4 دن لگے تھے یہ پھول بنانے میں، اور ابا نے مجھے دیا بھی محنت والا کام تھا تاکہ میں گھر بیٹھ کر کام کروں۔ اس وقت مجھے یہ بناتے ہوئے بہت غصہ آیا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں یہ اپنی بیوی کے لیے بنا رہا ہوں۔ تحلیلیں سنتے ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، مستقبل میں تم اس طرح کے ڈھیر سارے سوٹ بناؤ گے، لیکن صرف میرے لیے نہیں، اس شہر کی بہت ساری عورتوں کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے ڈیزائن پورے ملک میں جائیں گے۔ کسی خیال سے رجب نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعی اگلے سال لاہور چلی جاؤ گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کاروبار چلانے کے لیے ہم میں سے کسی کا فیشن ڈیزائنر ہونا ضروری ہے۔ اسے اس کے جانے کا خیال کچھ اچھا نہیں لگا تھا، مگر کچھ کہہ کر اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، لیکن خود سے پوچھ رہا تھا، کیا الگ ہونا ضروری ہے؟ بہت دیر ہو گئی۔ تحلیل بڑبڑاتے ہوئے گلی میں داخل ہوئی۔ رجب اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ ہاجرہ کے چلانے کی آواز آئی، تم لوگ ایسے کیسے اندر گھسے چلے آ رہے ہو؟ وہ چونک کر رکے۔ رجب نے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ تحلیل! اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بھاگ کر جاؤ، نجیب پہلوان کو خبر کرو۔ لیکن وہ دبی آواز میں بولا، ابھی جاؤ، اور اس نے فوراً سے سر ہلا دیا۔ وہ فٹافٹ جانے لگی۔ رجب ایک گہری سانس لے کر تیزی سے اندر کی جانب جانے لگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اندر آیا۔ صحن میں سردار چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اسے دکھائی دیے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ ان کے آدمی گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ الفت، سلیمان، بانو نسرین اور بخت روا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ انہیں سختی سے بتا رہی تھی، یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ سردار کی جانب چلی آئی۔ تمہارے آدمی اس وقت دفاع کی تحقیقات ادارے آفیسروں کی حراست میں ہے۔ تم اب وائٹ طریقے سے پیسہ لانڈر نہیں کر سکتے۔ تمہارا مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تمہاری اسمگلنگ رک گئی ہے، اور تم مزید کیا چاہتے ہو؟ اور کیا تمہیں پتا ہے میں کیا کر سکتی ہوں؟ سردار! ان کا آدمی بیٹھک سے چلایا تھا۔ رجب نے بیٹھک کی طرف دیکھا۔ کاغذات مل گئے ہیں۔ حاجرہ نے زچ ہوتے ہوئے سر جھکا کر آنکھیں موند لی۔ سردار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ درائی۔ تمہارے لیے جو پارسل آتا ہے اس کی خبر مجھے مل جاتی ہے۔ رجب نے اسے پکارا، باجی! حاجرہ نے اسے دیکھا، باقی سب؟ سردار نے اسے دیکھا اور محفوظ ہوتے ہوئے کہنے لگا، اوہ رجب! ان کا بھاؤ اٹھا۔ باقی سب کو میں نے گھر سے نکالا ہے۔ بے فکر رہو، میں یہاں کسی کو زر پہنچانے نہیں آیا، میں بس کچھ لینے آیا ہوں۔ سردار کے آدمی باہر چلے آئے۔ حاجرہ نے ان کے ایک آدمی کے ہاتھ میں نزاکت کے بھیجے ہوئے کاغذات دیکھے اور دیوانہ وار چلائی، چھوڑ دو! میں نے کہا ہے چھوڑ دو انہیں! سردار نے جیب سے لائٹر نکالا۔ ایک انسان کو اپنے برے فیصلے کو یاد کر کے اس کا کیتھرسس کرنا چاہیے۔ رجب دوڑ کر آگے آیا، مگر ان کے آدمیوں نے اسے روک لیا۔ نہیں! حاجرہ گلا پھاڑ کر چلانے لگی، نہیں، پلیز نہیں! اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ سردار نے وہ کاغذات اپنے آدمی سے لیے اور انہیں ایک ایک کر کے دیکھنے لگے۔ انہیں افسوس ہوا۔ انہوں نے ایک نظر حاجرہ کے شکست خوردہ چہرے کو دیکھے اور لائٹر جلایا۔ چھک! نہیں! وہ آگے آئی، مگر آدمی اس کے سامنے آ گئے۔ رجب اور وہ مجنونانہ انداز میں چلا رہے تھے۔ سردار نے اس کی آنکھوں کے سامنے ان کاغذات کو آگ لگا دی۔ آگ کا شعلہ بھڑکا اور حاجرہ کا دل پھڑپھڑا گیا۔ نہیں! اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں، نہیں، نہیں! سردار نے ان کاغذات کو جلنے کے لیے فرش پر پھینک دیا اور اس کی طرف چلے آئے۔ حاجرہ آنسو سے تر چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں صرف کہتا نہیں ہوں، یہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہے، کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ وہ رکے۔
इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर तरीन मकाम पर हूँ, मगर फिर भी तुमसे बेहद कवी हूँ। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें अगली 2 नस्लें देखनी होंगी, मगर तुम तब भी मुझसे कभी जीत नहीं सकोगी। हाजरा गायब दिमागी से उन्हें देख रही थी। अब सरदार जाने के लिए पलटने लगे। रजब को आदमियों ने छोड़ दिया। वो गुस्से के सबब गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हाजरा उन कागजात को राख बनते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आग की चमक थी, जो कागजात के बुझने के साथ साथ उसकी आंखों में से बुझ रही थी। धीरे धीरे वो जमीन पर घुटनों के बल गिरी। कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। रजब ने दरवाजे की जानिब देखा। नजीब पहलवान अपने आदमियों के साथ घर में दाखिल हुए। अकब से तहलील और सुलेमान आए। एक एक करके सारा घर इकट्ठा हो रहा था। कागजात राख बन चुके थे और हाजरा बुझी हुई आंखों से उन्हें यकटक देख रही थी। उसने उंगली से राख को छुआ। उंगली की पूर पर उसे हिद्दत महसूस हुई। उसकी आंखें पानी से भरने लगी। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। उसकी कहकहों की आवाज़ सहन में गूंज रही थी। फॉर यू फायू फॉर फायू फॉर वो सब नासमझी से उसे देख रहे थे। हर देखने वाला इंसान यही समझ रहा था कि वो अपना नफ्सियाती तवाज़ुन ख़राब कर चुकी थी। उसने फूंक मार कर राख उड़ाई और धीरे धीरे ताली बजाई। 3 हुई। बीबी, अगर आपने मेरी बात न सुनी तो आप पछताएंगी। आपके पार्सल की उसे खबर हो गई है। वह दरवाजे की तरफ उल्टी होकर खड़ी चौंक गई। मुस्तहसिन चिल्ला रहा था, बीबी मैं मजबूर था, मैं नमक हराम नहीं हूँ, मेरी बात मान ले। वो ज़हरा बाहर चली आई। हाजरा दरवाज़ा खोलो। उसने फिलफौर पलटते हुए दरवाज़ा खोला। मुस्तहसिन अंदर चला आया। बीबी बगौर हाजरा बगौर उसे देख रही थी। सरदार को इल्म हो चुका है कि आपके पास उसके खिलाफ सबूत है। जल्द से जल्द उन्हें इंकशाफ कर दे। मैंने आपके बाप को उसके हवाले ज़रूर किया था, लेकिन मैंने शाज भाई को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे आपके वालिद से अपनी माँ की रसवाई का बदला लेना था। हाजरा जब्त नहीं कर सकी। मुस्तहसिन ज़हरा ने उसे रोकना चाहा, तभी वो बोला, मैंने शाज भाई को असलम की मौत के मुतालिक सोग के पहले रोज़ बताया था कि उसने तुम्हें पकड़ लिया था। वो सख्ती से पूछ रही थी, उन्होंने मुझसे सौदा किया था? हाँ। हाजरा की आंखों से आंसू टूटने लगे। वो जब से मुस्कुरा रही थी। जाते जाते भी उसके लिए एक तकलीफ द सेटलमेंट छोड़ गया था। ज़हरा ने एक ठंडी आह भरी। हम अब हम कुछ भी कर ले, वो सबूतों को हासिल करके रहेगा, तो उसे ये महसूस करवाने देते हैं कि वो उन्हें हासिल कर चुका है। बुजुर्ग नस्वानी आवाज़ पर हाजरा ने सामने देखा। बानो नसीम सहन में खड़ी थी। मतलब? उसने भाव उठाया। उल्फत कुछ सोचते हुए कहने लगी, उसे ये लगने देते हैं कि उसने इन्हें हासिल कर लिया है। ये है मैरिज स्ट्रेटजी, यानी दुश्मन को लगने दो कि वो जीत गया है और सहरा में वो नखलिस्तान तलाश कर चुका है, मगर पास जाने पर उसे सिर्फ खाक मिलेगी। वो सोचने लगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का इंकशाफ कौन करेगा? ज़हरा कहने लगी, तुम बुरा ना मानो तो ये कागजात मुझे दे दो। मैं खाला के ज़रिए इन्हें लेज़र करवाऊंगी। इन दोनों अपोजिशन का बहुत प्रेशर है, ये हम सब की मदद करेगा। हाजरा झट से बोली, ठीक है, हमें असल को नकल से रिप्लेस करना है। ये हो गए वाइट क्राइम। उसने एक गहरी सांस ली। अब काम करना है ब्लैक क्राइम पर। और उसने हाथ मले। वो मून लाइट ब्लाउजन में सजी सवरी, कानों में पहनी बालियों को छूते हुए एक कोठी में दाखिल हुई। वो लाउंज में बैठे सलमान गोंदल को देखते हुए उनके सामने बैठी। ज़हरा के ज़रिए उसने उनसे वक्त लिया था। वो बड़ी आजिज़ी से उनसे कह रही थी, मैं माज़रत ख्वाह हूँ सर। वो करखत लहजे में बोले, जल्दी बात करो। उन्हें उसके आने के मकसद के मुतालिक इत्तला मिल चुकी थी। उसने फिर से कोशिश की, मैंने सुना है इन दिनों आप अपने बेटे की वजह से बहुत मसरूफ़ है। वो खुद ही मुद्दे पर आ गए। तुम मुझे मेरे बाप की वजह से धमकाने आई हो। मेरे बाप की कंपनी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाजा ने पर्स खोला और उनके सामने कैसेट रख दी। उन्होंने उसे देखा। इस पर लिखी तारीख देखे। हाजा ने दीदे फैलाए। ये मुझे पिछले साल की मिल चुकी थी, मगर किसी इंसान की ज़ातियात पर वार करना कम अज़ कम मेरे लिए तो एक बहुत घटिया हरकत है। मैं आपसे कोई बदला नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर मैंने आपसे बदला लिया तो फिर मुझे हर उस शख्स से इंतकाम लेना पड़ेगा जिसने मेरे ख़ानदान को बर्बाद करने में सरदार की मदद की है। उसने उनके कंपोज चेहरे को देखते हुए रुखसार पर हाथ रख लिया। मुझे लगता है आप अपने बेटे की हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। उन्होंने घूर कर उसे देखा। आप मेरा यकीन करें, मुझे आपसे इंतकाम नहीं चाहिए। कुदरत आपसे इंतकाम ले चुकी है। कितने अफसोस की बात है, आपका इकलौता बेटा जिसे पढ़ाने लिखाने में आपने सारी ज़िंदगी करप्शन की, उन्होंने मुट्ठियाँ भींच ली। जो आपके मुस्तकबिल का सहारा और आपकी नस्ल चलाने वाला था, वो एक नामर्द निकला। वो गैस से चिल्ला पड़े, बैरिस्टर हाजरा। वो अपने तंज़िया अंदाज में लबों पर हाथ रख कर बोली, उप्स। उसने हाथ हिलाया। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। देखिए सर, इस पॉइंट पर आपके वालिद को इस बात का इल्म हो गया कि आपका बेटा नामर्द है, तो उनकी कंपनी जिस पर आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने तंज़िया दी में से कहा,
लेकिन किसी को पता नहीं। उनकी आंखें ज़रा बाहर को आई। वो कंपनी आपके भाई और भतीजों की हो जाएगी। उन्होंने लब खोले। तुम्हें पता है तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं करता? वो महफूज हुई। मुझे कोई इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे पसंद करे। मुझे पता है लोग मेरे पीछे बहुत बातें करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है। वो शौक हुई। नो, डोंट यू डोंट यू अग्री डोंट यू अग्री बैरिस्टर हाजरा। उसने उसका नाम दोहराते हुए सोफे के बाजू पर उंगलियां चला रहे थे। इंतहाई शातिर खातून जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बनाए पुल के गिरने को फिजिक्स का एक अमल बताने के उसके मालिक को इल्ज़ामात से बरी करवा लेती है। हाजरा ने सबसे अपना पर्स खुरचा। बैरिस्टर हाजरा वो है जिसने एक नामी ग्रामी क्रिप्ट अस्पताल जिसकी करप्शन की गवाही उसके हेल्थ वर्कर्स तक देते हैं, उस अस्पताल की कोताही से मरने वाली मरीज़ा की मौत को उसकी उम्र, उसकी ज़बरदस्ती शादी, मेडिकल ड्रग्स और जो कमज़ोर जिस्मानी हालत को पेश करके मुलजिम डॉक्टर को बरी करवा देती है। सर, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैंने प्रैक्टिस की है, आपकी तरह 2 नंबरियाँ नहीं की। और एक नंबर वन वकील बनने का उसूल, नेवर ट्राई टू बी 2 नंबरी। ये सुनते हुए ज़रा मुस्कुराई। उन्होंने कैसेट की जानिब इशारा किया। अगर ये कैसेट तुम्हारे पास पहले थी तो इसे अब क्यों ला रही हो? उस कैसेट को देखते हुए उसे कश्ती में बैठे शास का चेहरा दिखाई दिया। मैंने अल्लाह को भी चेहरा दिखाना है। उसकी आवाज़ भीगी। उसे अल्लाह को चेहरा दिखाना था। उसने खुद को नॉर्मल किया, इसलिए उसने इसे इस्तेमाल नहीं किया। वो फिर से खुश्क होने लगी। ले भी आती तो क्या हो जाता? उसने कंधे उचकाए। सरदार आपको ख़रीद लेता, कंपनी में इन्वेस्ट करके या कोई और फेवर देकर। उनका भाव उठा। पर यू नो वॉट, वो इन दिनों कंगला हो चुका है। सो हिज इन हॉट वाटर। उसके बंदे पहले ही रिमांड में हैं और बाकी आदमियों का वो मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा है। जितना उसका और उसके आदमियों का खर्चा है शायद ही वो कुछ महीने निकाल सके। ज़िंदगी आपको आपकी तमाम गलतियों को सुधारने का मौका दे रही है। मुझे ना ही आपके बेटे की मर्दगी में कोई दिलचस्पी है, ना ही आपके वालिद की कॉन्ग्लोमेरेट में सेटलमेंट बुरी नहीं है। बस सरदार तंजीम के ब्लैक क्राइम्स एक्सपोज करवा दे जिन्हें आपने और आपके बाद जूनियर प्रोसिक्यूटर्स ने कवर किया था। अब उसके होने का आपको कोई नफ़ा नहीं है, और अगर हो भी तो वो आइंदा वक्त तक आपके लिए ख़तरा है। इसमें फ़ायदा आपका ही है। वो सोच में पड़ गए। उन्होंने हाजा को देखा। उसे उनके चेहरे पर कायल होने के आसार दिखाई दिए। कुछ देर बाद हाजरा जाने के लिए उठी। उसे कुछ याद आया। उसकी उंगली उठी। उन्होंने उसे देखा। आपके बच्चे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिन्हें आपने अपने इस्तेमाल के लिए पैदा किया हुआ है। उसने कैसेट की जानिब इशारा किया। उसे ज़ाया करने से कबल एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। और वो अपने ठाठ में चलने लगी। हील की टक टक की आवाज़ गूंजती रही। वो एक सियाह रूह थी, मगर वो रूह गज़ब की मुनव्वर थी। टक 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 टक। ईटो चेखोफ ने कहा है एंटोन चेखोफ ने कहा है, अगर आप पहले बाब में कहते हैं कि वहाँ दीवार पर राइफ़ल टंगी हुई है, तो दूसरे और तीसरे बाब में उसे ज़रूर चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलेगी तो उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। वो फर्श पर बैठी चेहरे पर से आंसू पोंछ रही थी। वो काउंटडाउन शुरू कर चुकी थी। तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। 2। ताजा लंगड़ा कर उठी और टेलीफोन स्टैंड के करीब चली आई। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। 1। उस पार ज़हरा हाथ से पेशानी इकट्ठी किए थकान से बोली। 0। उसे अरेस्ट कर लिया गया है। हाजा की आंसू से भरी आंखें चमकी। उसने लब दबाकर सर उठाया। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो अब सब ख़त्म हो चुका था। वो हर चीज़ पाए तकमील तक पहुंचा चुकी थी। वो एक बात बार बार मन ही मन में खुद से कह रही थी। That's how it ended. That's how it ended. That's how it's ended. आँख से आंसू की एक बूंद गिरी। टिप। सरदार के गुनाहों का घड़ा टूट चुका था। शेक्सपियर ने कहा था, Even a worm will turn. अब इसकी आगे की कहानी भी हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या हुआ है। क्या सचमुच में शाज़ अब कभी वापस नहीं आएगा? क्या सरदार की कहानी सचमुच में एंड हो चुकी है? कि सरदार सचमुच में पकड़ा गया है? क्या अब सरदार कभी बाहर वापस नहीं आएगा? क्या सचमुच में सरदार हार चुका है? क्या ये कहानी का यही अंजाम है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस कहानी को शेयर अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।